السلام علیکم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ سنیں گے کالا جادو کا ایپیسوڈ 5۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ سنتری چونک چونک کر مجھے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں کچھ کہہ رہا ہوں، لیکن میں ان سے مخاطب نہیں تھا۔ آخری الفاظ کے بعد میں خاموش ہو گیا، مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ بالآخر میں جیل کی پھانسی گھر پہنچ گیا۔ عجیب سی جگہ بنی ہوئی تھی۔ مجھے سیڑھیاں چڑھائی گئیں، پھر میری آنکھوں پر کپڑا چھایا گیا۔ مجسٹریٹ، جیلر اور ڈاکٹر وغیرہ موجود تھے۔ عجیب پراسرار ماحول تھا۔ مجھ پر سکوت طاری تھا۔ پھر میری گردن میں پھندا فٹ کیا گیا۔ پھر کچھ اور کیا گیا۔ مجھے اپنے پیروں تلے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پھر یوں لگا جیسے کوئی نرم چیز میرے پیروں کے نیچے آ گئی ہو۔ کسی نے مجھے نیچے گرنے سے روک لیا ہو۔ پھر ایک دھواں سا میرے اوپر چھا گیا اور 2 ہاتھوں نے میری گردن سے پھندا نکال لیا۔ عجیب سا شور سنائی دیا۔ بھاگ دوڑ ہونے لگی۔ کسی نادیدہ ہاتھ نے میری کلائی پکڑی اور دوڑنے لگا۔ میں بے اختیار قدم اٹھا رہا تھا، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ میں کھسٹ رہا تھا۔ پھر جیل کا دروازہ نظر آیا اور پھر دروازے پر کھڑے سنتری ادھر ادھر لڑک گئے۔ ان کے ہاتھوں سے بندوقیں گر گئی تھیں۔ کسی نے ذیلی دروازہ کھولا اور مجھے باہر نکال لایا۔ جیل کے دروازے سے کچھ فاصلے پر املی کا ایک درخت نظر آ رہا تھا جو بہت گھنا تھا اور اس کی موٹی موٹی شاخیں دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے اٹھا کر ایک موٹی سی شاخ پر بٹھا دیا ہو۔ میرا سانس پھول رہا تھا، حالت خراب ہو رہی تھی۔ پھر اچانک میرے سر سے کوئی چیز لگی۔ 2 پاؤں تھے جو لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ پھر وہ اسی شاخ سے آ ٹکے جس پر میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے بعد ایک جسم بھی اس شاخ پر آ گیا۔ یہ کہنا بیکار ہے کہ میں اسے پہچانتا تھا۔ وہی منحوس چہرہ میرے سامنے تھا اور وہی شیطانی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر تھی۔ کیسی رہی میاں جی؟ بچ گئے پھانسی سے تم؟ میری قوت گویائی ختم ہو گئی تھی۔ پورا جسم لرز رہا تھا۔ یہ سب کچھ خواب نہیں تھا۔ زندگی ختم ہو گئی تھی میری۔ سب کچھ ہو گیا تھا پورے خواص کے عالم میں، مگر میں بچ گیا تھا۔ میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، اس نے کہا۔ اور اب آگے تمہیں بچنا ہے میاں جی۔ پھانسی دینے والے مصیبت میں پڑ گئے ہیں۔ ساری جیل میں تمہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ جاؤ گے ان کے پاس؟ میں خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ادھر دیکھو، تمہارے گھر والے تمہاری لاش لینے آئے ہیں۔ سارے کریا کرم کا بندوبست کر لیا ہے انہوں نے۔ سنو میاں جی، اور کچھ نہیں کہیں گے تم سے۔ ہمیں اتنا کہنا ہے کہ ایک دن تمہیں ہمارا یہ کام کرنا پڑے گا۔ خود آؤ گے چل کر ہمارے پاس، ہم سے رو رو کر کہو گے، مہاراج ہم تمہیں مزار کے دروازے پر لے جانے کے لیے تیار ہیں، آؤ ہمارے ساتھ۔ جب تک تم ہمارا یہ کام نہ کرو گے ایسے ہی در بدر پھرتے رہو گے۔ جہاں جاؤ گے مصیبت تمہارے ساتھ ہوگی، جہاں ٹکو گے وہاں والے بھی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ کوئی تمہیں ساتھ رکھنے کو تیار نہ ہوگا۔ سب تم سے پناہ مانگیں گے، اور پناہ تمہیں کہاں ملے گی؟ ہمارے پاس آ کر، ہمارا کام کر کے، سمجھے؟ ہمارا کام یہی ہے کہ ہم تمہاری جان بچا کر یہاں تک لے آئے۔ روشنی میں نیچے اترے تو دھر لیے جاؤ گے۔ رات کو اترنا اور گھر چلے جانا، اور پھر سوچنا، کیا سمجھے؟ وہ اچانک میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں پتھرایا ہوا تھا، ہاتھ پاؤں سن ہو رہے تھے۔ اپنا بدن اپنا لگتا ہی نہیں تھا، اور اب اپنا وجود اپنا تھا بھی کہاں۔ مجھے تو سزائے موت ہو چکی تھی۔ جیل کی دنیا میں بھی یہ اپنی نوعیت کا پہلا ہی واقعہ ہوگا۔ اس سے پہلے بھلا ایسا کہاں ہوا ہوگا؟ مگر کچھ احساس تو دوسرے لوگوں کو بھی ہوا ہوگا۔ اب تو سوچا جائے گا کہ میں بے گناہ تھا، کسی پراسرار جال میں پھنسا ہوا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ کیسے ہوتا؟ ضمیر الدین صاحب نے یہ حوالے دیے تھے، مگر وکیل سرکار نے ان باتوں کو خوب مذاق اڑایا تھا۔ ضمیر الدین صاحب کے بارے میں نازیبہ جملے ادا کیے گئے تھے۔ اس نے کہا تھا، دوسرا قتل صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ ملزم خود کو دماغی مریض ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اس نے صرف اس بات کا یقین دلانے کے لیے ایک انسان کی جان لے لی۔ وہ بے رحم اور شفاق ہے، اسے صرف اور صرف موت کی سزا دی جائے۔ ٹھیک ہے وکیل صاحب، اس کا یقین آپ کو ضرور دلاؤں گا۔
میں نے سوچا۔ دل و دماغ کی عجیب کیفیت تھی، بڑی مسخرہ خیز کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ خوف تھا کہ نیچے اترا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ زندگی کسے پیاری نہیں ہوتی۔ ٹھنڈی سانس لے کر ادھر ادھر دیکھا، جہاں بیچارے ماموں ریاض، میرے چھوٹے بھائی اور پڑوس کی مسجد کے پیش امام اور مزید 2 افراد کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے دل چاہا کہ درخت سے نیچے کودوں، دوڑتا ہوا ان کے پاس جاؤں، انہیں بتاؤں کہ میں زندہ ہوں، مگر ہمت نہ ہو سکی تھی۔ پھر کچھ سپاہی باہر آئے، ماموں صاحب کو بلا کر اندر لے گئے۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد ماموں صاحب واپس آئے، عجیب شکل ہو رہی تھی۔ سب واپس چلے گئے، مجھے تو یہ پورا دن یہاں گزارنا تھا۔ حیران پریشان درخت پر بیٹھا رہا۔ دن کو 12 بجے کے قریب ایک بار پھر میں نے ماموں ریاض کو دیکھا۔ اس وقت والد صاحب، والدہ صاحبہ، بھائی اور بہن بھی ساتھ تھے۔ والدہ کو بہت دن کے بعد دیکھا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر جس بات سے کام نہیں لیا جا سکتا تھا۔ صبر کیا۔ وہ لوگ اندر گئے، کافی دیر کے بعد باہر آئے اور پھر چلے گئے۔ میرا تمام دن بھوکے پیاسے گزرا تھا۔ پھر جب خوب تاریکی پھیل گئی تو میں نیچے اترا اور تیزی سے ایک طرف چل پڑا۔ گھر کا رخ بھول کر بھی نہیں کر سکتا تھا، جانتا تھا کہ قانون آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر سادھو کے الفاظ بھی یاد تھے، گھر والے تو سب کر ہی لیں گے، مگر میں انہیں اپنی نحوستوں کا شکار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ کہاں ٹھکانا ہے میرا؟ دل و دماغ خوف کے زیر اثر تھے۔ قوت فیصلہ ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ شہر اتنا اجنبی نہیں تھا، لیکن اس وقت یوں لگ رہا تھا جیسے پوری کائنات میں کوئی شناسا نہ ہو۔ انسانی شکل میں نظر آنے والا ہر وجود دشمن ہو۔ موت میری طاق میں اور زندگی ایک کمزور اور بے بس چڑیا کی مانند جو پرواز کے ناقابل ہو اور جینے کی آرزوں میں پھڑپڑا رہی ہو۔ کون سی جگہ ہے جو میری پناہ گاہ بن جائے؟ ہر سایہ خوف کا سایہ تھا۔ قدم کس طرف لے جا رہے ہیں اندازہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر شاید غیب سے رہنمائی ہوئی۔ ریل کی سیٹی کی آواز رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی کانوں سے ٹکرائی تھی اور میرے قدم رک گئے تھے۔ ریل؟ ہاں، ایک راستہ یہ بھی ہے، کچھ فاصلے پر ریلوے اسٹیشن ہے۔ کیوں نہ یہاں سے نکل جاؤں؟ کیوں نہ یہ شہر چھوڑ دوں؟ ہو سکتا ہے یہاں سے دور جا کر زندگی کی آس بندھے۔ قدم پھر آگے بڑھے، رفتار تیز ہو گئی، دماغ پر نیند جیسی کیفیت طاری تھی۔ اسی عالم میں اسٹیشن پہنچا، بہت سی چیزوں کا احساس بھی نہ ہو سکا، بس ریل کے آگے بڑھنے کے جھٹکے سے جیسے آنکھ کھل گئی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ارد گرد کے مناظر دیکھے۔ کھڑکی سے باہر روشنیاں رینگ رہی تھیں، اندر بلب ان مسافروں کو نمایاں کر رہے تھے جو کہیں دور سے آ رہے تھے اور دور جا رہے تھے۔ سب کے سب میری طرح نیند کے سحر میں ڈوبے ہوئے، نہ جانے میں کیسے ان کے درمیان آیا تھا اور انہوں نے مجھے کیسی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ روشنیوں کے دوڑنے کی رفتار تیز ہو گئی، یوں لگتا تھا جیسے انہیں اندھیرے کا خوف ہو اور وہ اس سے دور جان بچانے کے لیے بھاگ رہی ہوں۔ کہیں پھر اندھیرا تمام روشنیوں کو کھا گیا اور کھڑکی سے باہر گھور تاریکی کے سوا کچھ نہ رہا۔ میں نے اس اندھیرے سے خوف زدہ ہو کر آنکھیں بند کر لیں، لیکن جو ہی پلکیں جڑی میرے اختیار سے باہر ہو گئیں۔ کوشش کے باوجود آنکھیں نہ کھلی۔ ذہن نے سوچوں کی گرفت سے آزادی کی جدوجہد کی اور اس کے حصول میں کامیاب ہو گیا۔ سارا بدن خوشگوار احساس کے ساتھ سو گیا اور نیند کی یہ عنایت اس وقت تک قائم رہی جب تک اجالے کے شہنشاہ نے تاریکیوں کو ملیا میٹ نہ کر دیا۔ باہر روشنی دوڑ رہی تھی اور ٹرین پٹریاں بدل رہی تھی۔ آبادی کے آثار نظر آ رہے تھے، غالباً ٹرین کسی اسٹیشن سے گزر رہی تھی۔ لوگ جاگ گئے اور میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ رات بھر کا سفر طے ہو چکا تھا اور میں نہ جانے کتنی دور نکل آیا تھا، بہت کچھ پیچھے رہ گیا تھا۔ کیا میری مشکلات کا خاتمہ ہو سکتا ہے؟ کیا مجھے ایک پرسکون زندگی دوبارہ مل سکتی ہے؟ دل نے خود ہی جواب دے دیا، ناممکن ہے۔ میں اپنے گناہوں کا پھل پا رہا ہوں، میں فطرت سے انحراف کا مجرم ہوں۔ وہ منحوس سادھو میرا پیچھا کہاں چھوڑے گا؟ اس نے مجھے سکون کی دنیا سے بہت دور لا پھینکا ہے۔ میں ایک ایسا مجرم ہوں جو پھانسی کے تختے سے اتر بھاگا ہے۔ نہ جانے قانون کے رکھوالوں نے میرا فرار کا کیا جواز پیدا کیا ہوگا، لیکن یہ ایک سچ ہے کہ قانون چپے چپے پر مجھے تلاش کر رہا ہوگا۔ اپنے گھر واپس نہ جا کر میں نے بہترین فیصلہ کیا تھا۔ وہ لوگ میری وجہ سے بدترین مصیبتوں کا شکار ہو سکتے تھے۔
اب ایک یہی غم رہے گا کہ میں ان کے درمیان نہیں ہوں۔ دفتر مجھے ایک اور خیال آیا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں ریل میں سفر کر رہا ہوں، بغیر ٹکٹ ہوں۔ رات تو گزر گئی، صبح کو ٹکٹ چیکر ضرور آئے گا۔ میرے پاس ٹکٹ بنوانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں۔ نتیجے میں مجھے پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا اور وہاں یہ بھی انکشاف ہو سکتا ہے کہ میں دراصل ایک مفرور مجرم ہوں۔ اوہ، پہلے اس انداز میں نہیں سوچا تھا، مگر اب اس خیال سے دل بیٹھنے لگا تھا۔ کیا اس کا حل ہو سکتا ہے؟ صرف ایک، وہ یہ کہ میں خود ٹرین چھوڑ دوں۔ مگر کیسے؟ چلتی ٹرین سے تو نہیں اترا جا سکتا۔ جلد کوئی اسٹیشن آ جائے گا۔ ابھی صحیح طور پر صبح نہیں ہوئی ہے۔ اسٹیشن سے باہر نکلنے کا موقع مل جائے گا۔ جگہ کوئی بھی ہو، مجھے کیا لینا؟ سر چھپانے کا ٹھکانا چاہیے۔ امید بھری نگاہوں سے باہر دیکھنے لگا۔ شاید قبولیت کا وقت تھا، دعا فوراً قبول ہو گئی۔ باہر عمارتوں کے آثار نظر آ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ٹرین کی رفتار سست ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسٹیشن آ گیا تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، بے صبری سے ٹرین کے رکنے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر عمل پور کا بورڈ نظر آیا۔ مجھے اس جگہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ میرے لیے کیا برا تھا؟ جو ہی ٹرین رکی، میں جلدی سے نیچے اتر گیا۔ ابھی پلیٹ فارم پر قدم رکھے ہی تھے کہ عقب سے کوئی میرے پاس آ گیا۔ مجھے اپنے شانے پر ایک ہاتھ محسوس ہوا اور میرا رنگ پیلا ہو گیا۔ تبھی ایک سرگوشی ابھری۔ سرفراز؟ نہ جانے کس طرح گردن گھومی تھی، لیکن حالت بے حد خراب ہو گئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے ایک چہرہ ابھرا، پروکار نسوانی چہرہ۔ خاتون کی عمر 45 سال کے قریب ہوگی۔ آنکھیں گہری سیاہ اور بڑی بڑی تھیں، رنگ سفید۔ ایک عجیب سا چہرہ تھا جسے میں دیکھتا رہ گیا۔ میری قوت گویائی تو ختم ہو ہی گئی تھی۔ خاتون نے آگے بڑھ کر میری کلائی پکڑ لی اور بولی، صرف میں تھی سرفراز، جسے پورا یقین تھا کہ تم ایک دن ضرور واپس آؤ گے۔ میرے بچے غلطیاں معاف بھی کر دی جاتی ہیں۔ ابا جان آ رہے تھے، ہم لوگ انہیں اسٹیشن لینے آئے تھے۔ دیکھو، وہ سارے لوگ ابا جان کو اتار رہے ہیں۔ خاتون نے انگلی سے ایک فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر بولی، ان میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمیں دوہری خوشیاں مل رہی ہیں۔ خاتون کی آواز رند گئی۔ مجھ کمبخت نے ایک بار پھر انہیں اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہا، لیکن آواز نہ جانے کہاں گم ہو گئی۔ خاتون پھر بولی، آؤ سرفراز، آؤ۔ براہ کرم، ابا جان بہت ضعیف ہو گئے ہیں، بہت دن کے بعد آئے ہیں۔ سب تمہیں دیکھیں گی تو حیران رہ جائیں گے۔ کچھ ایسا انداز تھا ان کا کہ میرے قدم خود بخود ان کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے اس طرح میری کلائی پکڑی ہوئی تھی جیسے میں بھاگ جاؤں گا، اور پھر وہ مجھے لیے ہوئے اس جگہ پہنچ گئی جہاں سب ایک بزرگ کو گھیرے ہوئے تھے اور معمر بزرگ ایک ایک کو گلے سے لپٹا رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، ریحانہ کہاں ہے؟ کیا وہ نہیں آئی؟ جواب میں معمر خاتون آگے بڑھی اور اس وقت وہ سب میری جانب متوجہ ہو گئے۔ پھر ایک نوجوان لڑکی کی چیختی ہوئی آواز ابھری، ارے سرفراز بھائی، سرفراز بھائی! اور اس کے بعد وہ سارے کے سارے مجھ پر حملہ آور ہو گئے۔ میں بھلا ان سب سے مقابلہ کیسے کر سکتا تھا؟ میرا چہرہ ان کی غلط فہمی کو رفع کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب بھلا کون سننے والا تھا؟ ایک عجیب سا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ معمر بزرگ بھی آگے بڑھے۔ انہوں نے میرے سامنے کھڑے ہو کر میرا چہرہ غور سے دیکھا، پھر دونوں ہاتھ پھیلا کر مجھے سینے سے لگا لیا۔ تو سرفراز میاں، تم آخر آ ہی گئے۔ بہت ہی اچھا فیصلہ کیا بیٹے، بہت ہی اچھا فیصلہ کیا۔ عقل کھوپڑی سے 2 فٹ اونچی اٹھ چکی تھی۔ کسی کو کوئی بات جو سمجھ میں آ رہی ہو، سارے کے سارے ایک ہی سر میں بول رہے تھے۔ معمر خاتون نے ان سب کو روکا اور بولی، یہ اسٹیشن پر ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ گھر چلیں، چلو گھر چلیں۔ مگر یہ سرفراز بھائی اسی ٹرین سے اترے ہیں، چلو۔ معمر خاتون نے اس دوسری لڑکی کے سوال کے جواب میں کہا، جن صاحب کو نانا جان کہا جا رہا تھا، انہیں تو سب بھول گئے، میری ہی گرد جمگھٹا لگ گیا تھا۔ عجیب عجیب باتیں کی جا رہی تھیں میرے بارے میں، سارے کے سارے مجھے سرفراز سمجھ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں انہیں اس قدر شدید غلط فہمی ہوئی تھی، لیکن میرے حق میں فی الوقت یہ بہتر تھا، کیونکہ اس گول میں میں بآسانی اسٹیشن کے گیٹ سے باہر نکل آیا تھا۔ ٹکٹ چیکر بھی لاپرواہ سا آدمی تھا، اس نے گنتی بھی نہیں کی
عارضی طور پر یہ سہارا مل گیا تھا مجھے۔ باہر آ کر میں نے معمر خاتون کو اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہا، لیکن معمر خاتون نے اب میرا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور ان بزرگ سے باتیں کرنے میں مصروف تھیں جو کہیں سے آئے تھے۔ بعد میں نے ان لڑکیوں اور ان کے ساتھ موجود لڑکوں کو سمجھانا چاہا۔ سنیے بھائی صاحب، میں نے ایک نوجوان کو مخاطب کیا اور وہ مسکرا کر مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، آپ سے تو ایسی کشتیاں ہوں گی کہ پٹھنیوں پر پٹھنیاں دی جائیں گی۔ سرفراز بھائی، آپ نے ہم سب کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم لوگوں پر کیا گزر چکی ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ارے تو کیا یہیں کہیں گے؟ گھر نہیں چلنا ہے؟ سنیے، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ میں سرفراز نہیں ہوں۔ آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ بعد میں آپ مجھے مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ سنا نادیہ، یہ سرفراز نہیں ہے۔ ان کی تو ایسی کی تیسی، انہیں تو 10 بار سرفراز بننا پڑے گا۔ چلیے جلدی سے، شرافت سے، ورنہ میں لڑکی بہت بری ہوں۔ اس خوبصورت سے لڑکی نے بے تکلفی سے کہا اور آستین چڑھانے لگی۔ سب ہنسنے لگے تھے۔ میں ٹھنڈی سانس بھر کر خاموش ہو گیا۔ واقعی سر بازار اپنے آپ کو شدت سے تردید کرنا نقصان دہ بھی ہو سکتا تھا۔ بڑی قیمتی گاڑیاں آئی ہوئی تھیں۔ غول بیابانی ان گاڑیوں میں بھرنے لگا۔ اسی لڑکی نے جس کا نام نادیہ لیا گیا تھا، ایک نوجوان سے کہا، آپ نے ان کے الفاظ سن لیے شاکر بھائی؟ ذرا ہوشیار رہیں، خطرہ ہے۔ فکر ہی نہ کریں، 400 میٹر تک تو ہمیں انہیں آگے نہیں نکلنے دیں گے۔ اس کے بعد بھی اگر یہ دوڑتے رہے تو پھر دیکھا جائے گا۔ جس شخص کو شاکر کے نام سے پکارا گیا تھا، اس نے کہا اور ایک بار پھر سب ہنسنے لگے۔ کوئی میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ایسی شدید غلط فہمی ہوئی تھی مجھے کہ میں خود بھی حیران تھا، لیکن اس غلط فہمی سے مجھے کوئی خوشی نہیں تھی۔ کوئی دوسرا موقع ہوتا تو اب میں اتنا گیا گزرا بھی نہیں تھا کہ اس غلط فہمی سے لطف اندوز نہ ہوتا، لیکن مجھ پر تو زندگی ہی کٹن ہو گئی تھی۔ میں تو مصیبتوں کا مارا تھا، بھلا اس ماحول سے، ان الفاظ سے کیا لطف اندوز ہوتا؟ بس دل تھا کہ مارے درد کے پھٹا جا رہا تھا اور ذہن طرح طرح کے خیالات کا شکار ہو رہا تھا۔ گاڑیاں جس عمارت میں داخل ہوئیں، اسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ نہایت خوشحال لوگ ہیں اور بڑی اچھی حیثیت کے مالک ہیں۔ کاش ان لوگوں سے واقعی میرا کوئی تعلق ہوتا۔ چاہتا تو جھوٹ بول کر ان کے درمیان اپنے لیے جگہ بنا سکتا تھا، لیکن دل یہ بھی گوارا نہیں کر رہا تھا اور میں جھوٹ بول کر ایک اور گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے ہی زندگی بری طرح گناہوں کے بوجھ سے دبی ہوئی تھی اور اس کا پورا صلہ بھگت رہا تھا۔ یہاں پہنچنے کے بعد تمام لوگ نیچے اتر گئے۔ معمر خاتون معمر بزرگ کے ساتھ نیچے اتری تھی، لیکن ان کی توجہ ان بزرگ سے زیادہ مجھ پر تھی۔ رکی اور میرے قریب آنے کا انتظار کرنے لگی۔ لڑکے لڑکیوں کا گول مجھے ان کے پاس لے گیا۔ معمر خاتون نے میرا بازو پکڑتے ہوئے کہا، کیا حلیہ بنا لیا ہے تم نے اپنا سرفراز؟ زندگی کھونے پر تلے ہوئے تھے۔ میں جانتی تھی، مجھے یقین تھا کہ تم واپس آ جاؤ گے، اور پھر شاید تمہیں علم ہو کہ نہ ہو، وہ نہ رہے جن سے تمہیں اختلاف تھا۔ کیا تمہیں علم ہے کہ رحمان صاحب کا انتقال ہو گیا؟ میری گردن بلا وجہ ہی نفی میں ہل گئی تھی۔ ہاں، ہم بے سہارا ہو گئے ہیں سرفراز، ہم بے سہارا ہو گئے ہیں۔ ہمارے سر سے سائبان سرک گیا ہے۔ اور اب معمر خاتون کی آواز گلو گیر ہو گئی۔ معمر بزرگ نے بھی میرے قریب پہنچ کر کہا، چلو سرفراز میاں، تم بے شک بڑے ہو اور اب تو تمہیں اس خاندان کی سرپرستی کرنی ہے۔ بڑی ذمہ داریاں عائد ہو گئی ہیں تم پر، نہ جانے کہاں کہاں مارے پھرتے رہے ہو۔ ہم سب لوگ اندر داخل ہو گئے۔ خاتون نے ایک لڑکی کو حکم دیا کہ میرا لباس وغیرہ تیار کرے اور مجھے غسل خانے میں پہنچا دے۔ میں اس افتاد پر سخت پریشان تھا، لیکن کیا کرتا، عارضی طور پر حالات سے سمجھوتا کرنا پڑا تھا۔ البتہ میں ان معصوم لوگوں کو مناسب موقع پر صورتحال سے آگاہ کر دینے کا فیصلہ کر چکا تھا، جو شدید غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔